کرونا اس وقت بے قابو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جہاں پر لاک ڈاؤن کی سچویشن جیسے ہی آغاز ہوا ہے قدرے صورتحال اور گراف میں بہتری آئی ہے، لیکن اس لاک ڈاؤن کو قریب 2 سے 3 ہفتے تک مزید طول دینا ہوگا، تب جا کر حالات کنٹرول ہو سکتے ہیں کیونکہ اب تیزی کے ساتھ انبات اور تیزی کے ساتھ مثبت کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں۔ کراچی اور سندھ اوورآل بہتری صورتحال تھی آزاد جموں کشمیر اور پنجاب اور KPK کے مد مقابل، لیکن اب یہاں پر بھی صورتحال زیادہ گھمبیر ہو رہی ہے کیونکہ 5% مثبت کیسز آنا شروع ہو گئے ہیں۔ احتیاط کا دامن نہ چھوڑا جائے اور جلد از جلد جتنے بھی لوگوں کے لیے اب کیٹیگرائز کیا گیا ہے ویکسینیشن میں، تو ویکسین لگوانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ڈاکٹر شوبھا لکشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے فزیشین ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا۔ یہ اس وقت کرونا کی صورتحال دن بدن جو ہے وہ پاکستان میں بگڑ رہی ہے، لیکن جو عوام کا وہ ایک طرز زندگی ہے وہ نہیں بدل رہا ہے، ماسک نہیں لگائے ہوئے، سینیٹائز نہیں کر رہے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہو رہا ہے، تو اس کے نتائج بھی بڑے گھمبیر ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کیا کہیں گی اس صورتحال پر جو اس وقت چل رہی ہے؟ اس وقت حالت بالکل تشویشناک ہے کیونکہ لوگوں نے پریکاشنز جو ہے وہ بالکل چھوڑ دیا، اپنے لائف اسٹائل میں ماڈیفیکیشن کرنے کے وہ بالکل تیار ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اگر رستوں پہ جائیں تو آلدو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن کیسز بڑھے ہیں، لیکن نہ کوئی سوشل ڈسٹینسنگ ہے، نہ کوئی اچھا ڈاکٹر صاحبہ سے مزید بھی بات کرتے ہیں کہ یہ صورتحال اس طرح سے کیوں ہو رہی ہے، کیونکہ ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پر پنجاب، KPK اور آزاد جموں کشمیر میں مثبت کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ پاکستان ان ممالک میں شامل تھا جس کے ارد گرد کے ممالک میں بڑی تیزی کے ساتھ مثبت کیسز آئے، بہت زیادہ اموات ہوئیں، لیکن خوش قسمتی رہی کہ پاکستان کی ان تمام تر چیزوں سے پاکستان کنٹرول میں رہا، لیکن اب دوبارہ سے ویسی ہی صورتحال وہ نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ صرف ایک بات کریں تو 43 افراد پچھلے 24 گھنٹوں میں وہ اپنی جان سے گئے ہیں، اموات 14,821 ہو گئی ہیں۔ ہر جان بڑی قیمتی ہے، لیکن یہ اس اموات سے بہت کم ہے جو پوری دنیا میں ہمیں نظر بھی آ رہا ہے فگر۔ ڈاکٹر شوبھا لکشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر شوبھا، اس وقت ایک چیز اور گنی جا رہی ہے، وہ ہے کہ بچوں کے اندر اس کے اثرات اس ویو میں زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ کیا واقعی یہ گراف بچوں کے حوالے سے بڑھ رہا ہے؟ وائرس اپنے آپ کو میوٹیٹ کرتا ہے، یہ ایک نان عمل ہے نا، سائنسی عمل ہے، ہوتا ہے، وائرس اپنے آپ کو چینجز کرتا ہے۔ تو پچھلے وائرس کی جو ہے وہ 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد کو افیکٹ کیا تھا۔ اب جو ویو ہمارے پاس آئی ہے اس میں وائرس ینگ افراد اور بچوں کو بھی افیکٹ کر رہا ہے، اور بچوں میں جو ہے وہ سانس کی تکلیف نہیں آپ دیکھ رہے، بچوں میں زیادہ تر دیکھ رہے ہیں کہ آپ بخار دیکھ رہے ہیں، الٹی دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ ایک چیز ڈاکٹر صاحبہ اور بھی یہ چیز نظر آ رہی تھی، جو ہے وہ پہلے علامات میں بخار، کھانسی اور جسم کے اندر درد ہے، ٹوٹنا جسم کا، یہ والی چیزیں تھیں، لیکن اب سٹمک کا بڑا پرابلم وہ نظر آ رہا ہے بچوں میں بھی، خاص طور پر بڑوں میں بھی، یہ بھی ان علامات کے اندر وہ بھی گردانا جا رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ کیا یہ علامات بھی کرونا سے متعلق ہیں کہ آپ کا پیٹ خراب ہو رہا ہے، معدہ خراب ہو رہا ہے؟ اس وقت 100% تو کبھی بھی کسی بھی بیماری کے لیے نہیں کر سکتے جب تک ٹیسٹنگ نہ، لیکن اس وقت گرمی کا بھی ٹائم ہے، تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسے بھی ٹائفائڈ، دست، الٹی کے کیسز آپ کے پاس زیادہ آ رہے ہیں، لیکن اگر کسی کی فیملی میں کسی کو بخار ہے اور اگر دست، الٹی یا وومٹنگ بھی ہے اور جسم میں درد ہو رہا ہے تو کوشش کریے کہ اپنا آئسولیشن کریے اور امیڈیٹ ٹیسٹنگ کے لیے جائیں، کووڈ اینٹیجن یا کووڈ PCR جو ٹیسٹنگ اویلیبل ہے اس کے لیے جائیں۔ پھر بھی اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کو کووڈ کے پیشنٹ کے ساتھ آپ کا ایکسپوجر ہوا ہے تو جب تک بخار ہے ایسے افراد آئسولیشن پریکٹس ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو اس بیماری سے بچائیں۔ بالکل، یہ احتیاط ہی سب سے پہلے علاج ہے، اس کے بعد باقی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شوبھا لکشمی ہمارے ساتھ موجود تھی۔ ڈاکٹر صاحبان یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو آپ محفوظ رکھیں گے، محدود ہوں گے تو محفوظ ہوں گے، لیکن جس طرح سے بازاروں میں رش ہے، میل جول جس طرح سے ہو رہا ہے، بغیر کسی طرح سے SOPs کا خیال رکھے،
یہ آپ کی جان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ایک 5 روپے کا ماسک استعمال کرنے سے آپ اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہیں اور ملک میں جیسے صورتحال ایکٹیویٹیز معاشی تھیں وہ بھی چل سکتی ہیں، لیکن SOPs پر عمل پیرا ہو کر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔